أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کے متعلق جو ہم 50 مشکل الفاظ کا پارٹ نمبر 3 انشاءاللہ آج دیکھیں گے. تو ہم نے جو اس سیریز میں جو تقریباً 2 پارٹس میں گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے جو مختلف مشکل الفاظ جو اس میں ہیں اور کیسے ان کا استعمال ہوا ہے، ان کا مادہ کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے، اور قرآن پاک میں کتنی مرتبہ وہ دہرائے گئے ہیں، ان کو ہم نے جو ہے یہاں لینے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹیبل سامنے موجود ہے. آگے الفاظ ہے، پھر اس کا مادہ، پھر اس کا استعمال کیسے ہوا ہے آیت میں، پھر اس کا معنی اور تعداد یا تکرار، یعنی قرآن پاک میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. تو چلتے ہیں یہاں پہ الفاظ ہے. الحنس الف لام کے ساتھ میں نے لکھا ہوا، وہاں پہ الف لام ہی آیا آیت میں. تو حنس میں ہا نون ثا روٹ ورڈ، اس کے یہ جو ہے اسم ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ ہے. اس کا معنی گناہ اور قرآن پاک میں ایک بار استعمال ہوا ہے. اس کے بعد مالعونا ورڈ ہے. اب مالعونا آپ دیکھ سکتے ہیں فاعلونا پیٹرن پہ ہے، تو اسم الفاعل ہے. ہم جانتے ہیں ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل فاعلن کے پیٹرن پہ آتا ہے. تو اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام اور حمزہ، یعنی بھرنے والے. اگر اسم الفاعل ہے تو بھرنے والے، تو جیسے بھرنے والے، یا اس مادے کا میننگ اگر لینا ہے تو کسی چیز کو بھر دینا، یعنی بھرنے کا میننگ اس روٹ ورڈ سے آئے گا. لیکن اگر مالعونا کا میننگ لے تو بھرنے والے، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ مالعونا من البطون، وہ اپنے پیٹوں کو زقوم سے بھرنے والے ہوں گے. تو یہ قرآن پاک میں 2 بار استعمال ہوا ہے. اس کے بعد الہیم الفلام کے ساتھ ہے، تو اسم ہیم، ہا یا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے. تو یہ عرب میں پیاسے اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الہیم یعنی اس اونٹ کو جس کو پیاس کی اتنی بیماری لگی ہو کہ وہ پانی پینے کے بعد اس کا جو ہے پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ قرآن پاک میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، وہ بھی سورہ واقعہ میں ہی. تو نزل یہ ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ نازل ہے، نون زا اور لام، جیسے نازل انزال تنزیل کے لیے ہے. تو جو عرب کے لوگ جب پہلے ان کے پاس مہمان آتا، جو پہلے مہمان آتا تھا، تو جو پہلی مہمان نوازی بگننگ میں وہ کرتے تھے، اس کے لیے روٹ ورڈ یوز ہے نزلن. تو یہ جمع اسم ہے، تو پہلے اول مہمانی، اور یہ 8 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا. تمنونا یہ منیون سے ورڈ ہے، میم نون و منی جو ہے، اسی سے فعل مضارع تا ہے آگے تو حاضر والا، تو جمع اونا جمع مضارع حاضر کا صیغہ ہے. تو نطفہ ٹفکانا، یعنی تم سب نطفہ ٹفکاتے ہو یا ٹفکاؤ گے. یہ 3 بار استعمال ہوا قرآن پاک میں. اس کے بعد ورڈ ہے مسبوقین. اب یہ مسبوقین ہے، حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں. اگر اس کو حالت رفع میں لے جائے تو مسبوقون، تو مفعولون اسم المفعول ہے، اور یہ سین با قاف سبق سابقت کا ورڈ ہے، اسے ریلیٹڈ، یعنی مغلوب ہونے والے کا میننگ جو ہے ایسے نکلتا ہے. تو یہ جو ہے 2 بار استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ورڈ ہے حطامن، تنوین کے ساتھ اسم، حاطمیم ریزہ ریزہ ہونا. یا یہ حطامن اس طرح کا سٹیٹ ہے جیسے ایک کسی موسم کا کوئی پھل ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پتے سڑ جاتے ہیں، تو وہ سٹیٹ جو ہے، وہ جو بھوسا بھوسا سٹیٹ ہے، اس کو حطامن بولتے ہیں. تو یہ 3 بار استعمال ہوا ہے. تفکہون، تو یہ فعل مضارع تا کے ساتھ ہے، فعل مضارع حاضر جمع والا اونا. تو یہ فا کا فاکہتن کا روٹ ورڈ، باتیں بنانا، یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، باتیں بنانا اس میں. تو 1 بار استعمال ہوا ہے سورہ واقعہ میں. مغرمون، اب دیکھا مغرمون جو ہے، تو
یہ اسم المفعول پیٹرن پہ ہے، مفعولون پیٹرن پہ. غا غین را میم غارم کہتے ہیں جس کو کوئی شخص کو اس کا مال نقصان کوئی فائدہ نہ دے، یعنی کوئی ایسی آفت اس پہ آ جائے کہ وہ ختم ہو جائے، تو مغرمون اسی سے ہے، تو مصیبت زدہ لوگ. تو الف ایک بار آیا ہے. اجاجن اسم کے ساتھ تنوین، حمزہ جین جیم اسم، یہ کڑوا. ملہن اجاجن سے ہم کہتے ہیں پانی کو، تو کڑوا پانی یا اس طرح کا 3 بار استعمال ہوا ہے. اسے تورون، یہ نارون سے تورون، واو را یا کے ساتھ فعل مضارع واو اور را یا کے ساتھ. تو اس میں یہ تا والی ساؤنڈ حاضر کے لیے اور اونا والی ساؤنڈ جو ہے جمع حاضر کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آگ روشن کرنا یا سلغانا. اس کے بعد ہے مقوین. تو اگر مقوین میں دیکھیے تو میم ضمہ پہلے، پھر آئین پہ زیر، آئین کلمہ پہ زیر ہے واو، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم الفاعل ہونا چاہیے. ہم نے یہ پڑھا ہے ثلاثی مزید فی میں، یہ ہم نے پڑھا ثلاثی مزید فی میں اس طرح کا اسم الفاعل بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے مسافر ایک بار استعمال ہوا. پھر مدہنون، تو پھر آپ دیکھیے مفعولون سے مدہنون، مفعولون پیٹرن پہ ہے، فاعلون پیٹرن پہ ہے. مدہنون کیونکہ میم ضمہ ہے، آئین کلمے پہ زیر ہے تو اسم الفاعل ہے. معمولی سمجھنے والے لوگ، کسی بات کو معمولی سمجھنا یا انکار کرنے کی میننگ میں بھی آتا ہے، تو ایک بار استعمال ہوا ہے. پھر یہاں پہ ہے، تھوڑا اس کو فوکس کر لیتے ہیں. یہ مدینین ورڈ ہے، یہ جو ٹیبل میں ورڈ ہے مدینین، مدینینا، مدینینا. تو یہ مدینینا ہے، یعنی مدینونا اگر اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کا مفعول کا پیٹرن بن جائے گا. مفعول پیٹرن پہ آتا ہے، تو اس میں مفعول یہ اس کا روٹ ورڈ دال یا نون، اور جو ہے عاجز یا مجرم ہونے والے لوگ جو ہے ان کے لیے، یا جو مجرم ہوئے تو ان کے لیے جو ہے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے مدینینا. ظاہر حالت ہے، نصب حالت ہے، جر والی حالت ہے، تو یہ 2 بار استعمال ہوگا. تو یہ ہو گئے کچھ مختلف الفاظ، اور کچھ ہے اس میں انشاءاللہ آج ان کو جو ہے کلیئر کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ میں دوبارہ فوکس کر رہا ہوں. یہ پورا ٹیبل ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے ابھی تک کیا. آپ دوسرے ٹیبل پہ چلتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا ٹیبل ہے. تو دوسرے ٹیبل میں اوپر جو ورڈ ہے وہ ہے یتخیرون. یتخیرون روٹ اور اس میں خا یا را، تو یہ یتخیر ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. مزید فی سے تفعل، تفعل یتفعل، یتفعل سے یتخیر، یتخیر سے یتخیرون. تو یہ مضارع ہے، یہ غائب اور جمع والا، تو انتخاب کرنا، ٹھیک ہے، چننا. تو یہ 2 بار استعمال ہوا. اس کا میننگ قرآن پاک میں اس طرح کا ورڈ 2 بار استعمال ہوا ہے. اس کے بعد یشتہون، تو یہ بھی فعل مضارع جمع کا صیغہ یا زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے غائب. تو شہوت کا ڈرائیوڈ میننگ ہے شین ہا وا روٹ ورڈ، تو خواہش کرنا اس کا میننگ ہے. پھر اس کا اگر ان کا میننگ ہم نکالیں گے ایز اے فعل مضارع، تو وہ خواہش کرتے ہیں یا کریں گے. اس کا وہ انتخاب کرتے ہیں یا کریں گے، یتخیرون کا. اچھا، یہ جو یشتہون ہے اس کی فریکوینسی 8 ٹائمز، یعنی 8 بار استعمال ہوا قرآن پاک میں. پھر ہے مکنون. یہ ورڈ مکان سے ڈرائیوڈ ریلیٹڈ ہے، میم کاف نون روٹ ورڈ پہ. تو مکنون ہے، تو جمع والا ہے، تو مفعول پیٹرن پہ اسم المفعول ہے، چھپے ہوئے لوگ، ایک ہی بار آیا ہے. فی صدرن، سین دال را اسم ہے تنوین کے ساتھ. یہاں اس آیت میں وہ ایز اے موصوف ایکٹ کرتا ہے. بہرحال یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے صفت موصوف کنسٹرکشن میں. یہ بیری کا جو درخت ہے اس کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں 2 بار. پھر مخضودن، میم خا ضال، اس کا روٹ ورڈ اسم المفعول پیٹرن پہ مفعولن بنا ہے. تو یہ جو ہے بغیر کانٹوں کے، چونکہ اس میں بیری کا جو درخت ہوگا وہ جنت میں وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گے،
ہوگا، یعنی اس پہ کانٹے جو ہے نکالی گئی ہوں گے، تو اسم المفعول ہے، ایک بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد طلحن، موزون بھی کیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلحن بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اس کے مفسرین نے کیلا مراد لیا ہے، طا لام ہا، تو ایک بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد منضودن، تو یہ بھی جو ہے مفعول پیٹرن میں، اسم المفعول یہاں پہ اس موصوف ایکٹ کرتا ہے، اسم المفعول یہاں میں نے لکھا اس کو، تو بہرحال یہ اسم المفعول ہے، بہرحال موصوف ایکٹ کرتا ہے اس آیت میں۔ تو تہبتہ، یعنی کیونکہ یہ آیت ہے وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، یعنی کیلے وہاں تہبتہ ہوں گے، تو یہ ایک بار قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد مقصوب، اس کا روٹ ورڈ سین کاف با، یعنی اوپر سے نیچے کوئی چیز گر جانا، اس کو مقصوب بولا جاتا ہے۔ یہ مقصوب مفعول پیٹرن بھی اسم المفعول ہے، اوپر سے نیچے گرتا ہوا، اس کا میننگ ایک بار استعمال جائے۔ وماء مسکوب قرآن پاک میں آتا ہے، نہیں وہ پانی جنت میں اس طرح سے، اس کا سین اس طرح سے ہو جیسے کہ آبشار، اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی۔ پھر عربن، عین را با تنوین ہے اس پہ، تو اس کا مطلب اسم ہے، اور یہاں پہ ایک صفت ڈکلیئر ایکٹ کرتا ہے آیت میں، تو خاوندوں کی پیارے ہیں، یہ ان حوروں کا جو ذکر ہے وہیں پہ لکھا ہے عربن اترابا، یعنی وہ خاوندوں کی پیاریاں ہوں گی۔ یعنی پھر وہاں مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ ان کے بیچ میں اور جو خاوند کے بیچ میں، ان میں دنیا کے معاملے میں وہ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ زبردست ہوگی، تو وہ ہے عربن ایک بار۔ پھر اترابن روٹ ورڈ جیسے تراب ہے، تارابا، اسی سے روٹ ورڈ یہ بھی ہے، صفت موصوف والا کنسٹرکشن ہے وہ عربن اترابا قرآن پاک میں ان دونوں ورڈز کا۔ تو ہم عمر اس کا میننگ لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر سارے اراؤنڈ 33 سال یا 30 سال کے آس پاس ہوں گے جنت میں، تو دو بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد سمومن، سمومن جو ہے سین میم میم، اچھا تو سمومن جو ہے اسم مبالغہ ہے اس میں، یعنی ہم جانتے ہیں اسم مبالغہ کہ اس میں معنی کی، یعنی اس کا جو معنی ہوگا اس میں کثرت کا میننگ لیا جائے گا، تو گرم پانی کو، پانی اس کو گرم ہونا، بہت گرم ہونا، تو تین، یہ جہنم کا ذکر اس میں آئے، 3 بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد حمیمن، حامیم میم روٹ ورڈ اس میں بھی مبالغہ ہے، تو اس کا مطلب بہت گرم پانی، تو مفسرین نے اس کو لکھا ہے کھولتا ہوا پانی، اور یہ 14 بار استعمال ہوا قرآن پاک میں۔ اس کے بعد یحموم، یحموم میں بھی سیم روٹ ورڈ حامیم میم، اور یہاں تھوڑا ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ یہ مضارع ہے، پر یہ مضارع نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ سیاہ دھواں، یہ اصل میں یہ وہاں جو کانٹیکسٹ ذکر ہو رہا ہے کہ بہت گرم جو ہے آگ ہوگی، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، تو اس سے جو دھواں نکلے گا تو وہ بہت ہی بھیانک دھواں ہوگا، تو سیاہ دھواں، اس کے لیے ورڈ یوز استعمال ہوا یحموم، تو ایک بار استعمال ہوا۔ اس کے بعد مترفین، تو مترفین سے اگر ہم مترفون بنائے گا تو اسم المفعول ایکٹ کرے گا، تو یہ قرآن پاک میں اسم المفعول آیت میں ایکٹ کرتا ہے۔ تارافا اس کا روٹ ورڈ ہے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ، یہ 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ورڈ ہمارا وہ یسرون، تو یہاں صاد پہ جو ہے، یہ جو ہے را پہ جو ہے وہ شد ہے، تو صاد را تکرار والا ورڈ، یعنی مضاف والا ورڈ غیر سی فعل کا، تو فعل مضارع استعمال ہو یا کے ساتھ، اون کے ساتھ، تو فعل مضارع یعنی اصرار کرنے والے، کسی بات پہ اڑ جانے والے، یعنی ہم یہاں اس کا میننگ لا لیں تو وہ اصرار کرتے ہیں یا کریں گے، تو اسی 4 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ تو یہ یہاں پہ پورا ٹیبل میں دوبارہ فوکس کر رہا ہوں، تو یہ ہمارا ٹیبل آج کا، تو یہ ہو گیا ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل 50 الفاظ قرآن سورہ واقعہ میں، جس کی ہم نے گرامیٹیکل انالیسس پوری کی۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سورہ واقعہ کا گرامیٹیکل انالیسس کلیئر ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ جو ہے شیئر کریں، تو اس کے بعد اگر کہیں پہ بھی پوری گرامیٹیکل انالیسس کلاس میں کہیں پہ بھی کوئی مسٹیک ہے یا کچھ آپ کو لگے کہ نہیں اس کو فردر یہاں پہ اور بیٹر امپروو کر سکتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومنٹس میں ضرور لکھیں، یا اگر آپ کومنٹس میں نہ لکھیں تو آپ اس ای میل پہ جو ہے ہمیں بتائیں، اس میل پہ، یا آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔
تو آپ کے پاس یہ 3 جو ہے ذرائع ہیں، یہاں سے آپ بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اگر کہیں بھی غلطی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کریکٹ کریں گے، کہاں اور امپرومنٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو اس طرح سے سورہ واقعہ کا یہ کمپلیٹ گرامیٹیکل انالیسس، اور کیسے ہم موٹے انداز میں قرآن پاک میں جو ہم نے قواعد سیکھیں کیسے اسے ہم ایک موٹا سا مفہوم نکالیں، تاکہ ہم جب قرات کریں اس کی یا تلاوت کریں تو ہم اس کو معنی کو بھی سمجھ لیں. تو سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.